زهرة سلام الله على حفر واسع بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فوضى الأمر إلى الله إن الله وسير للعباد. أستغفر الله وأسأل له التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. So everyone among us wants to be winner. So in this verse, this is chapter number 5 and verse number 35. It's easy to remember, 535 or 535. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Perhaps you can gain success. Perhaps you will be winner. And how you could be winner? Here Allah subhanahu wa ta'ala has told us 3 points in this verse. Brother 4, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. First is Iman. Because Allah subhanahu wa ta'ala is addressing to the believers. So first and important point, that is Iman. Ya ayyuhalladhina amanu, believers. So anyone who is having Iman, so being addressed by Allah subhanahu wa ta'ala in this verse. Second, ittaqullah, adopt taqwa, piety. So without taqwa, there is no Iman at all. There is no Islam at all. So first point is Iman, second is taqwa. What is the third point that is important? وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ. When we say Iman, so Iman, the first and important pillar of Iman, that is Iman bil Tawheed. Believing in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we say taqullah, mean having fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So then Allah is saying, you cannot be mu'min, you cannot be muttaqi until and unless you are coming to me with the means I have provided to you. If you want to have direct dialing, then possibly you cannot get the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. وہ لوگ جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ لوگ جو مومن بننا چاہتے ہیں، کوئی شخص مومنہ بننا چاہتی ہے یا تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے کوئی شخص یا کوئی خاتون تقوی اختیار کرنا چاہتی ہے، تو پروردگار فرماتے ظاہر ہے کہ ایمان بھی اللہ سے مربوط ہے، تقوی بھی اللہ سے مربوط ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ جس نے ایمان حاصل کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ کا قرب پانا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں وسیلے دیے ہیں ان وسیلوں کے ذریعہ ہو۔ اب بغیر وسیلے کے انسان ممکن ہے جمپ لگانے کی کوشش کرے تو جہنم کی کھائی میں گرے گا، آگ میں گرے گا۔ مثلا جہنم کے جو ہے وہ ہیل فائر کے اوپر کیا ہے؟ پل صراط ہے، وہ کیا ایک وسیلہ ہے۔ اگر انسان اس وسیلے کو استعمال کرے گا تو آگ میں نہیں گرے گا۔ اگر اس وسیلے کو استعمال نہیں کرے گا اور کہے کہ میں جو ہے ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جمپ لگا لوں گا تو پہنچ جاؤں گا بہشت میں، تو وہ نہیں پہنچ پائے گا، اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے کہ اگر تو مومن بننا چاہتے ہو اور متقی بننا چاہتے ہو اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو یا اس سے پہلے میری بہشت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو پھر جو میں نے بہشت تک پہنچنے کے تمہیں وسیلے بتائے ہیں، مینز بتائے ہیں، وسیلے بتائے ہیں،
ان کے ذریعے مجھ تک پہنچو. لیکن یہ تینوں چیزیں جو ہے، جو چوتھی چیز ہے، جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ تینوں بھی نہیں ہوں گے. You cannot gain the first three important pillars, or you cannot have these three important factors until and unless you are having the fourth one. And what is that? وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. You need to strive in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad karna padega. Continuous effort karni padegi. From birth until death. There is regular efforts. اگر نماز پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد انسان ایک دن پڑھے دوسرے دن نہ پڑھے، ایک مہینہ پڑھے دوسرے دن نہ پڑھے، ایک سال روزہ رکھے دوسرے دن نہ رکھے، ایک دفعہ زکوٰۃ دے دے پھر نہ دے، ایک دفعہ خون دیا پھر نہ دے، ایک دفعہ حج کر لیا پھر نہ کرے، ایک دفعہ زیارت کی پھر نہ کرے، ایک دفعہ ایک نیکی کی پھر نہ کرے، تو اٹ مینس ہی از ناٹ ورکنگ ریگولرلی. یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک آفس جوائن کرتے ہیں، اس میں فرسٹ ویک جاتے اور 2 ویکس نہیں جاتے، ہی ول فائن. سمپل از اٹ. تو یہاں دنیا میں تو کوئی آپ کو آفس میں جو ہے اگر آپ ارریگولر ہوں، کنٹینیوس نہ جائیں اپنے جاب پر، تو لوگ آپ کو نکال دیتے ہیں. اب اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بہشت میں وہ آفس جو ہے فار ایور ہے. دا آفس آف پیراڈائز، دیٹ از فار ایور اینڈ دیٹ از ویری بیوٹیفل. اینڈ اینی تھنگ یو لائک دیٹ ول بی گیون اوور دیئر. بٹ دیٹ آفس, that also needs you must be regular, and before even entering into that office, there are some criteria. And the criteria is sincere efforts, because Allah subhanahu wa ta'ala knows the secrets of our heart. What we are thinking, what we are planning, what is inside, what is outside, He knows everything. Although He had appointed angels, He had appointed our organs as witnesses, but even without organs, without angels, if these workers were not working, still He knows what we are thinking, what we are doing. تو جو بھی ایفرٹ کرے گا تو اللہ تو جانتا ہے. اور جتنا خلوص کے ساتھ کوئی سنگل پینی دیتا ہے، کوئی 1 پاؤنڈ دیتا ہے، کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، کوئی ایک ڈسیبل کی، بلائنڈ کی، غریب کی، یتیم کی مدد کرتا ہے، اللہ از واچنگ ایوری تھنگ. لیکن مثلا ایک چیز ہوتی ہے نیچرل چیز، یا ایکسٹنکٹ بیہیویئر بھی ہوتا ہے. مثلا اگر ایک عورت جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، اب ایک اس کا اپنا بچہ رو رہا ہے، ایک دوسرا بچہ رو رہا ہے، تو وہ عورت نیچرلی کس طرف زیادہ اس کو جھکا ہوگا؟ اپنے بچے کی طرف. اس لیے کہ وہ جو تکلیف ماں کو ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے، ممکن ہے وہ بہت اچھی ہو، وہ دوسرے کا بھی خیال رکھے، لیکن جو رونے کی اپنے بچے کی تکلیف ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ کسی اور بچے کی اس طرح نہیں ہوتی. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کہتے ہیں مجھ تک آؤ لیکن جو میرے ہیں ان کے ذریعے سے آؤ. اب جو اللہ کے ہیں جن کو اللہ نے وسیلہ کہا ہے، اب وہ لوگ جو اللہ نے یہ جو وسیلے بنائے ہیں، جو اللہ کے قریب لے جانے والے وسیلے ہیں، وہ اللہ کے اپنے ہیں. اب ان کو جو بھی تکلیف پہنچائے تو اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بہت قریبی ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ان کے لیے ہے، اور کائنات ان کے لیے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ہیں جن کو میں نے تمہارے لیے وسیلہ بنایا ہے، یاد رکھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمہ کا، یہ میری بیٹی جو ہے وہ فاطمہ، ان اللہ یغضب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضبناک ہوتا ہے اس پر،
کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اور یرضا لرضاہا، اور راضی ہوتا ہے اس پر جس نے فاطمہ کو راضی کیا. اور یہی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. یہ بھی وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. لیکن اگر ممکن ہے بندہ ایک دفعہ اس وسیلے تک پہنچ جائے اور اس کے بعد پھر مثلا وسیلے کی کنڈیشن یہ ہو کہ آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے. اگر آپ سو جائیں تو آہستہ آہستہ آپ کی گریپ بھی ختم ہو جائے گی، وسیلہ چھوٹ جائے گا تو آپ بھی گر جائیں گے یا دور ہو جائیں گے. تو یعنی وسیلے تک پہنچنا ہدف نہیں ہے، وسیلے تک پہنچ کے اس سے متمسک ہونا، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا. متمسک ہونا یعنی مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور پھر کبھی نہ چھوڑنا. یہ بھی امپورٹنٹ شرط ہے یعنی وسیلے کو پانے کی. اللہ تک جس نے پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وسیلہ تک پہنچے، اور جو وسیلہ تک پہنچا ہے اس کو ڈے اینڈ نائٹ 24/7 اس کو وسیلے کو پکڑ کے رکھنا ہے، وسیلے سے کبھی دور نہیں ہونا ہے. اب یہ روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک صاحب رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ہم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کی طرف منہ کیا اور ایک بات کی ہم سے. وہ کیا تھا کہ لوگوں شمس سے متمسک ہو جاؤ، اور جب شمس نہ رہے تو قمر کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، جب قمر نہ ہو تو پھر زہرہ کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، اگر وہ نہ ہو تو پھر تم اس صورت میں فرقدین یا فرقدان سے جو ہے وہ فرق کرنے والے دو، ان سے متمسک ہو جاؤ. تو جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شمس کیا ہے، قمر کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ شمس جو سورج ہے اس تک تو ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، ہم کس طرح اس کے قریب ہو جائیں، اس سے متمسک ہو جائیں؟ یا چاند تک میں ہم نہیں پہنچ سکتے، زہرہ بھی جو ہے وہ ایک ستارہ اس تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، تو کس طرح ہم متمسک ہو جائیں؟ یا یہ کیا چیزیں ہیں جس کے لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے متمسک ہو جائیں؟ سوال پڑھیے. اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شمس سے مراد میں محمد مصطفیٰ ہوں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو. تو ایک وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور احادیث بھی ہیں کہ جب کوئی بھی چیز نہیں خلق ہوئی تھی تو اللہ نے اپنا عرش بنایا، تو اس عرش کے ارد گرد وہ ہستیاں جو طواف کیا کرتی، جو تسبیح کیا کرتی، جو اللہ کی حمد کیا کرتی، وہ یہی ہستیاں تھیں. یعنی اللہ کے عرش کے بھی اگر کوئی چیز سب سے قریبی ہے تو یہی محمد والے محمد علیہ السلام ہے. اب اللہ کے بھی قریب ہیں، اللہ کے نور سے بھی بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو وسیلہ بھی کہا ہے، لیکن ان وسیلے تک پہنچنے اور پھر ان کو ساتھ متمسک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم کامیاب تبھی ہوگے وَجَاهِدُوا إِلَىٰ سَبِيلِهِ کہ جب تم مسلسل ایفرٹ کرو، یعنی اگر تم تھک گئے، تم سو گئے، تم غافل ہو گئے، تم سست پڑ گئے تو پھر کامیابی ملنے والی نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شمس میں محمد مصطفیٰ ہوں، اور قمر میرے بھائی اور وسیع علی مرتضیٰ ہیں، اور زہرہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور فرقدین میرے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں.
اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی، آیت الکرسی کے اندر بھی ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، وسیلہ یا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وہ اللہ کی رسی بھی کیا ہے؟ یہی اہل بیت ہے، یا قرآن و اہل بیت ہے۔ رسی دو حصوں سے بنتی ہے، رسی تب بنتی ہے کہ جس پہ وہ دو وہ ہوں، اور ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے۔ یا دوسری چیز عروۃ الوثقی، وہ وسیلہ کے جو اللہ تک تمہیں پہنچاتا ہے، عروۃ الوثقی، وہ بھی یہی محمد والے محمد علیہ السلام ہے۔ لا انفصام لها، اس وسیلہ سے، عروۃ الوثقی سے کبھی فاصلہ اختیار نہ کرنا۔ جو تمہارا فاصلہ ہو گیا تم جہنم میں گر جاؤ گے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہ وہ حدیث ہے کہ جس پہ کوئی انکار نہیں کرتا، شیعہ سنی سب کے سب نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، اور وہ بھی جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اس کے بارے میں خیر البریہ کون ہے؟ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ خیر البریہ کون ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام آ رہے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ علی جو ہے اور ان کے شیعہ جو خیر البریہ ہیں، اور فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، کہ علی اور علی کے شیعہ ہی فائز ہونے والے، کامیاب ہونے، لعلکم تفلحون۔ جب تک اس وسیلہ تک کوئی نہیں پہنچتا تب تک وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور فائز وہی ہوگا، فلاح وہی پائے گا جو علی والا ہوگا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب خود رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا، مومنین کو بتایا، مسلمین کو بتایا کہ یہ شمس، یہ قمر، یہ زہرہ، یہ فرقدین، یہ وہ ہیں کہ جن سے ہمیشہ متمسک رہو۔ اگر ایک خدا نخواست تمہارے درمیان نہ ہو تو دوسرا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ بھی اگر ہمارے درمیان نہ ہو تو یہ نہیں ہوتا۔ خدا نے جب ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے وہاں وہاں یہ وسیلہ بھی موجود ہے۔ کوئی بھی مخلوق جب یہ کہے گی اے اللہ میرے پاس وسیلہ نہیں تھا، تو اللہ نے لوگوں کی سوچ سے پہلے، چاہت سے پہلے، ڈیمانڈ سے پہلے وسیلہ کو ہر جگہ موجود رکھا، تاکہ کوئی شخص ہوا میں ہو، فضا میں ہو، پانی میں ہو، دور ہو، قریب ہو، مکہ میں ہو یا مغرب میں ہو یا مشرق میں، جو جہاں بھی ہے، جس کو جہاں بھی وسیلہ کی تڑپ ہوئی ہے، اللہ کا نور وہاں وہاں ہے۔ اللہ کے آفتاب کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، اللہ کے مہتاب کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، ستارے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ ایسی جگہ کوئی بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ سورج، چاند اور ستاروں کا نور نہ پہنچتا ہو۔ اور 24 گھنٹے میں سے بھی ایسا لمحہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ آفتاب یا قمر یا ستاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور موجود ہوتا ہے، یا سورج ہوگا یا چاند ہوں گے یا ستارے ہوں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک کرۂ ارض پر یا کائنات میں جہاں بھی چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور ہوگا جو نور پھیلا رہا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے جن کو وسیلہ بنایا ہے ہم جہاں رہتے تھے وہاں وسیلہ موجود نہیں تھا۔ وسیلہ ہر جگہ ہے، اب آگے ایفرٹ ہمیں کرنی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حضرت فاطمہ دوبارہ سلام صلی علی محمد و آل محمد کے فضائل کے بارے میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لقد كان مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة۔ بہت عظیم حدیث ہے، اور یقیناً یہ ہم سب کو توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لو
یہ حدیث جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں لقد کان مفروضۃ الطاعہ، اے لوگوں بے شک اللہ نے واجب کیا ہے، مفروضہ یعنی فرض کیا ہے، کس کو؟ اطاعت۔ اب ایک چیز ہے اطاعت اور ایک ہے عبادت۔ اطاعت جو ہے عبادت سے بھی افضل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمارا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت کرے، لیکن کچھ مقام ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں پر انسان عبادت کر رہا ہو تو اس عبادت کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلا اگر قرآن کا حکم ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے رسول اللہ آپ کو آواز دے تو چھوڑ دو، تو کیا کیا آپ نے؟ عبادت کو چھوڑ کے اطاعت کی طرف آ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام، رسول اللہ کا سر آپ کی گود میں تھا، رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، نماز کا وقت تھا، وہ علی علیہ السلام جس نے کبھی اول وقت نماز نہیں چھوڑی، لیکن سورج غروب ہو گیا، اب چونکہ مصطفیٰ کا سر گود میں تھا تو عبادت کو ترک کیا اور اطاعت کو جاری رکھا، اور اللہ نے پھر اس سورج کو واپس پلٹا دیا۔ تو عبادت سے بھی افضل ہے اطاعت۔ اب امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے مولا نے اپنی دادی کے بارے میں فرمائی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، لقد کان مفروضۃ الطاعہ، کہ فرض کیا ہے اللہ نے اطاعت کرنا حضرت فاطمہ کی، کن پر؟ علی جمیع من خلق اللہ، اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب پر حضرت فاطمہ کی اطاعت کو اللہ نے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ اور پھر مولا نے آگے بتا من الجن والانس، جنوں میں سے ہوں کوئی یا انسانوں میں سے ہوں، یا وہ پرندے ہوں یا وہ جانور ہوں یا وہ انبیاء ہوں یا وہ ملائکہ ہوں، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، سب کے اوپر حضرت فاطمہ کی، اور خصوصاً جو ہے وہ آپ جو آیت تطہیر ہے اس کے ضمن میں دیکھیں تو جب انہی وسیلوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انٹروڈکشن کرایا تو کیا؟ ہم فاطمہ تو وعبوہا وبعلوہا وبنوہا، کہ ایک فاطمہ ہے اور ایک فاطمہ کے بابا ہیں، یعنی رسول اللہ کے جو ہے تعارف کرائے جا رہے حضرت فاطمہ کے وسیلہ سے، ان کے توسط سے، فاطمہ اور فاطمہ کے بابا، فاطمہ اور فاطمہ کے شوہر، فاطمہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے، صلوات پڑھیے۔ یعنی پنجتن پاک کی مرکزی ہستی اور شخصیت جو ہے وہ فاطمہ تو ظاہر ہے، اور دوسری حدیث قدسی میں لولا لما خلقت الافلاک لولا علی لما خلقتک لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، کہ اے رسول، اے مصطفیٰ، اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا، علی کو نہ بنانا ہوتا تو کائنات تو ایک طرف تجھے بھی نہ بناتا، اور اگر فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا نہ کائنات بناتا نہ آپ کو بناتا۔ تو مقصد کیا ہے؟ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ سے افضل ہیں، لیکن خود جو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، اگر فاطمہ نہ ہوتی تکمیل رسالت نہ ہوتی، تکمیل امامت نہ ہوتی، اس لیے کہ فاطمہ جو ہے وہ 11 اماموں کی ماں ہے۔ فاطمہ نہ ہوتی علی کو کف نہ ملتا، علی کو ہمسر نہ ملتا، علی کو ہمسر اور کف نہ ملتا تو 11 امام نہ آتے۔ تو فاطمہ کائنات کا وہ نور ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کی اطاعت پروردگار نے تمام مخلوقات پر، چاہے وہ جنس ہو یا انس ہو، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں، یعنی انبیاء پہ جب اطاعت واجب ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا انبیاء سے بھی افضل ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اور دوسرے طریقے سے، دوسرے حوالے سے یہ ہے کہ ایک حدیث یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
کہ میری امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں، ان کی طرح ہیں. ایک حدیث. دوسری یہ ہے کہ ہمارے جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں وہ باقی انبیاء سے افضل ہیں. اور پھر خود رسول پاک نے حضرت علیہ السلام نے بھی فرمایا حضرت سلمان پیغمبر کے حوالے سے کہ جب وہ تخت لایا گیا آصف ابن برقیہ تو اس حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ آصف ابن برقیہ کے پاس 73 اس میں آدم کے جو حروف ہیں 73 میں سے آصف ابن برقیہ کے پاس ایک حرف کا علم تھا. اور حضرت علی علیہ السلام یا محمد علیہ محمد کے پاس 73 میں سے 72 اس میں آدم کے جو حروف ہیں ان کا علم موجود ہے. تو اس حوالے سے علم کے حوالے سے بھی حدیث کے حوالے سے بھی ائمہ طہار سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے افضل ہیں. ائمہ طہار باقی انبیاء سے افضل ہیں. اچھا، اب تمام ائمہ میں سے حضرت علی علیہ السلام افضل ہیں کہ وہ سب کے بابا بھی ہیں، افضل بھی ہیں. اچھا، اب حضرت علی علیہ السلام ائمہ باقی انبیاء سے افضل، علی علیہ السلام ائمہ سے افضل یعنی انبیاء سے بھی افضل. اب حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ خود وہ بی بی کے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگا کہ بی بی کے ازدواج کہاں کا عقد جو ہے کہاں ہوا ہے، اور بی بی کے انشاءاللہ ولادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو وہ بی بی کہ جن کے عقد جو ہے کئی مقامات پہ کیے ہیں اور اللہ نے کیے ہیں اور اللہ کے فرشتوں نے کیے ہیں، پہلے آسمانوں پہ اور پھر زمینوں پہ ہوئے ہیں، تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اب اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور کہا میرے محبوب محمد مصطفیٰ سے فرما دو کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی دوسرے معنی میں اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی یہ دونوں کس مقام کے؟ برابر کے مقام کے. جب علی ائمہ سے افضل ہے، علی انبیاء سے افضل ہے، اور فاطمہ حضرت علی علیہ السلام کی کف اور برابر کی ہیں، تو بس معلوم ہوا کہ فاطمہ باقی انبیاء سے بھی افضل ہے. عزیزان گرامی، اب مولا کی یہ حدیث کہ لقد کان مفروضۃ تعالی جمیع من خلق اللہ، اللہ کی تمام مخلوق پر اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ الزہرا کی اطاعت کو واجب کیا ہے. اب بدبخت ہیں وہ لوگ جو فاطمہ کو تکلیف دیتے ہیں یا نہیں مانتے یا محبت نہیں کرتے یا اطاعت نہیں کرتے. وہ کائنات جو شروع ہی فاطمہ کے نام سے ہوئی، وہ کائنات کے جس میں روز محشر سب سے پہلے شفاعت کرنے والی حضرت فاطمہ ہوں گی. اور اللہ تعالی ہر وہ شخص جس نے فاطمہ کا ذکر کیا، اب یہ دیکھیے کہ بی بی کی ہے اللہ کا نام، تسبیح حضرت فاطمہ تو زہرا ہے تو اللہ کے نام نا، اللہ اکبر کو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو اللہ کے نام ہے. اللہ کی حمد و تسبیح ہو رہی ہے، کبریائی بیان کی ہے، لیکن اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ تسبیح فاطمہ الزہرا. اور حکم کیا دیا گیا؟ جب جب میری نماز پڑھو میری کنیز کا نام لو. آخری سلام اور اس تسبیح میں فاصلہ نہ آئے. اب تم اگر 1000 رکعت نماز پڑھو، وہ 1000 رکعت نماز، آپ شب قدر میں جب نماز پڑھتے ہیں اگر 100 رکعت بھی پڑھے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر 1000 رکعت پڑھے تو کتنے لگ جائیں گے؟ ساری رات لگ جائے گی یا اس سے بھی زیادہ. کہاں ساری رات عبادت کرنا اور کہاں 30 سیکنڈ حضرت فاطمہ الزہرا کی تسبیح پڑھنا. لیکن اللہ نے کہا کہ جہاں میری عبادت ہے وہاں اس بی بی کا نام، میری کنیز کا نام بھی ضرور آئے، ان کی یاد بھی ضرور آئے. اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ جس دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی، عشق ہوگا، اطاعت ہوگی، معرفت ہوگی، مودت ہوگی، اور وہ لوگ جو اپنا مال، اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ فاطمہ کے لیے قربان کریں گے، اللہ تعالیٰ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ہی ول بی obliged. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو نوازے گا. جس نے فاطمہ کے نام پہ کسی کو پانی پلایا اس کو اجر ملے گا، جس نے فاطمہ کے نام پہ 1 پاؤنڈ دیا اس کو اجر ملے گا، جس نے فاطمہ کے نام پہ کسی کی مدد کی اس کو اجر ملے گا.
تو اس لیے ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اس بی بی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ بی بی کی یاد کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے حوالے سے پروگرام ہوں، کیونکہ جتنا زیادہ یاد کریں گے، اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم مجھے زیادہ ذکر کرو، زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو مقصد کیا ہے کہ جتنا انسان زیادہ یاد کرتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا اس کے بارے میں سوچتا ہے، اتنا اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ بیوی کے جس پہ لوگوں نے ظلم کیے، لوگوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے، لوگوں نے ان کا نام مٹانے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کا حق چھپانے کی کوشش کی، لوگوں نے ان کی سچائی اور طہارت کو مٹانے کی کوشش، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کی قبر کے نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے سرفراز کیا ہے اور سرفراز وہ ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ جس طرح لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے، اسی طرح فاطمہ الزہرا کی عظمت اور فضائل اور بلندیاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچیں تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے فاطمہ الزہرا کی اطاعت اور محبت۔ آؤ آج سے ہم سب کوشش کریں کہ اس بی بی کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں گے، اس بی بی سے زیادہ سے زیادہ محبت کریں گے، اس بی بی کے حوالے سے مختلف اعمال ہیں، تسبیح ہے، ذکر ہے، اس کو زیادہ کریں گے تاکہ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار تمام حاضرین مومنین مومنات کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ شب جمعہ شب رحمت ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے رزق روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرما، جو حاجات لے کر ہیں پروردگار دیکھ کے حضرت فاطمہ الزہرا ان کی حاجات کو پورا فرما، حضرت حجت کا جلد ظہور فرما، ان کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کے مرحومین کو بخش دے، اور وہ تمام مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کرنے والے پروردگار ان کو بھی بخش دے، اور جن مومنات نے آج نظر و نیاز کے اہتمام کیا ان کے مرحومین کو بخش دے، ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اللہم صل علی محمد۔